نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق اللہ. شکر برکت کے لیے درود شریف پڑھتے اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضاعت کا مسئلہ والدین کے حقوق نانوفا دائی بڑی تفصیل سے آپ لوگوں نے سنی. آج ایک الگ مستقل چیپٹر ہے, مستقل عنوان ہے نکاح طلاق. ایک صورت باقی رہ جاتی ہے بیوہ ہونا. اللہ پاک نے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا. والذین یتوفون منکم, وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں. خدا پاک خود اپنے مخلوق کا حق فرماتا ہے. والذین یموتون منکم نہیں, بیوی پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے اور بیوی کو آپ جا کر کے دیر شام مر گیا. خدا پاک کی کلام سے اور ادائے کلام سے عبرت لیجیے, نصیحت پکڑیے. دل شکنی کا, دل کے ٹوٹنے کا کتنا بڑا لحاظ فرمایا. وہ لوگ جو تم میں سے وفات پائے, وفات کرتے ہیں. وفات واو فا یا اس کا مادہ ہے ڈکشنری میں, جس کا معنی ہوتا ہے عمر کو مکمل کرنا. عمر کو ختم کرنا نہیں, مکمل کرنا. جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور بیوہ کو چھوڑے. ہم بیوی کو کیا بولیں, اور بیوی کو چھوڑے, بیوی کو چھوڑ کر مرے یعنی بیوہ. تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ مطلقہ کی عدت آپ نے دیکھ لیا, 3 پیریڈز ہیں. باندی کی طلاق کی نوعیت, 2 ہی طلاق ان کے حق میں مغلظہ ہے, تو ان کی عدت بھی 2 ہی پیریڈس ہیں. یہاں باندی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ہم اس پر زیادہ زور نہیں دے سکتے. بیوہ کی عدت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. یہ مسئلہ ایک دم توجہ سے سنیے گا. آیت نمبر 233 ہے اور آیت نمبر 240 جب آئے گی تو میں ایک مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ بتاؤں. یہ آیت محکم کا مطلب یہ آیت منسوخ نہیں ہے, یہی مسئلہ ہے اور صبح قیامت تک یہی مسئلہ چلے گا. اب آیت نمبر 240 ہے, وہ کچھ دن پہلے منصف میں بھی یہ آیت آئی تھی. منصف والے ایک ترجمہ صرف کرتے ہیں, ایک کالم بنا دیتے ہیں, قرآن کا ترجمہ, حدیث کا ترجمہ. لیکن مغالطہ یہ ہوتا ہے, ترجمہ کر دیے تو لوگ تو پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد امت میں جو میسج جاتا ہے وہ ایگزیکٹ صحیح میسج جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ آیتیں منسوخ ہوتی ہیں تو وہاں اشارہ کر دینا چاہیے یہ حکم منسوخ ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. میں نے ان کو بھیجا تھا تو پھر بات بولی, لیکن ابھی تک وہی عادت ہے. یہ آیت بیوہ کی عدت 4 اشہر وعشرا, 4 مہینہ 10 دن ہے. یہاں پیریڈز کا لحاظ ہے, یہاں ہے 4 مہینہ 10 دن بیوہ کی. جس کا شوہر مر جائے وہ 4 مہینہ 10 دن تک میں آپ کو روکے رہتے ہیں. اب اس کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب یہ عدت پوری کر لیں یہ بیوہ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اے لوگوں, اگر بیوہ تمہیں بھا جائے, اچھی لگے, عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی لگے تو تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں جو وہ کر رہی ہے اپنے آپ میں بھلائی کے ساتھ. لفظی ترجمہ یہ ہوگا, لیکن کچھ سمجھے نہیں آتا. صحیح ترجمہ مطلب سمجھنے والا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کے حسن کو, ان کے خوبصورتی کو
4 مہینہ 10 دن کے بعد دیکھ رہے ہو کہ چلن پھرن آدھا سیرت یہ سب کو دیکھ کر تمہارے دل میں بار رہی ہے، تو یہ بھانا تمہارے دل میں اللہ پاک کے یہاں گناہ کا سبب نہیں بنے گا۔ ہوتا ہے نا کوئی بیوہ مر تو مسئلہ پوچھتے ہیں نا ان کی شادی میں کرنا چاہتا ہوں ایسا ایسا، یہ خواہش ہوتی، لیکن اگر سبب سیرت ہے، ادا ہے، نمازی پابندی، عفت معابی، عصمت معابی، اس کی حفاظت یا انسانیت نسوانیت کا تحفظ، یہ سب اگر ہے تو اللہ پاک کہتا فلا جناح علیکم، تیرے اوپر گناہ نہیں بلکہ ثواب۔ واللہ بما تعملون خبیر، لیکن یاد رکھنا اللہ تمہاری کرتوتوں سے باخبر۔ تم بولو گے نہیں میں ان کی نماز، ہاں دھیان ہے پراپرٹی، نماز پڑھتی میں سنا ہوں، اچھا دھیان ہے کچھ اور، تو اللہ پاک وہی بات کر رہا ہے واللہ بما تعملون خبیر۔ تم بیوہ کا لفظ بول کر کے ان کی تحفظ سے کھیلنا، ان کی نسوانیت سے کھیلنا نہیں، ورنہ گرفت ہوگی اللہ تمہارے کرتوت سے باخبر۔ تم ہم کو دے سکتے ہو دھوکا، بعد میں نے تمہارے کو سہارا، تو کیا سہارا دیتا؟ افضل الانبیاء نے سہارا دیا ہے دیوا، تو کیا سہارا؟ ساری کائنات میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اس نے دیا ہے سہارا۔ نبی کی شان ہے عصمت للارامل سمال الیتاما، یتیموں کی پناہ گاہ، بیواؤں کی حفاظت گاہ ہے آپ۔ تو کیا کرتا ہے؟ تو بولتا ہے کہ میں بیوہ تھی اس لیے شادی کر لیا، مان اللہ رب العالمین۔ اپنی قسمت کو ناز کر کہ تجھے وہ سنت اپنانے کو ملی جس سنت پر میرے آقا نے سب سے پہلے عمل کیا، سب سے پہلے عمل کیا، اپنی مقدس جوانی کو، سب سے پہلی جوانی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر احسان کرنا نہیں، یہ رب نے تیرے اوپر احسان کیا کہ ایسی توفیق ملی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا تو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کرتوت سے باخبر۔ آگے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، خطبہ بولتے ہیں عربی میں منگنی کو، پیغام نکاح بھیجو، خطبہ، خا پا با بولتا، خطبہ۔ اور تمہارے اوپر اس میں بھی گناہ نہیں ہے کہ تم خفیہ طور پر، جملہ بڑا اچھا لکھا تھا، عورتوں کو پیغام نکاح بھیجو، عرضتم پیش کرو، عورتوں کو پیغام نکاح بھیجو، عورت سے مراد ہے بیوہ۔ اور اکننتم فی انفسکم، یا اگر ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا بولتے بابا کیا بولتے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ کھا رہے ہیں، تو اور اکننتم فی انفسکم، لیکن تم اپنے یا مطلب ڈائریکٹ بھیجو ماں باپ کے ذریعے سے، یا کرنا تو چاہ رہے ہو لیکن ماں باپ نہیں کرنا چاہیے، کیا ہمارے سماج میں عزت ہے ایسا۔ اور اکننتم فی انفسکم، تو دل میں تم چھپائے رکھو پیغام نکاح، اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ میرے ماں باپ کو تو دے دے، اس طرح سے کرو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے علم اللہ انکم ستذکرون، اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا، یہ ترجمہ کیجیے، جان لیا نہیں، یہاں پر ایک بڑی سے بڑا مطلب اہل سنت والجماعت کے علاوہ ایک طبقہ اس کا بہت بڑا علم پھسل گیا، اللہ نے جان لیا، یہ اگر ترجمہ کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پہلے نہیں جانتا تھا، اللہ نے جان لیا نہیں، اللہ جانتا ہے، جس میں علم کی کنٹینیوٹی اور قدامت ہے، قدیم ہے۔ علم ہے بظاہر ایک دم ماضی کا، پاسٹ کا صیغہ ہے، لیکن یہاں مراد بالکل تینوں زمانے اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کا ذکر کرتے رہتے ہو اپنے دوستوں کو۔ کتنی اچھی بات ہے، ایک دم سیم ایسے پہلو ہے کہ نہیں، ایک دم کٹھوں پر بیٹھ کر کے یار بڑے اچھی جوانی میں میں تو دیکھو میں یہ سب باتیں چل رہی، اللہ تعالیٰ چاہتا، نفسیات کا خالق ارشاد، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم لوگ قریب ان کا ذکر کرتے ہو، وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُهُنَّ، لیکن یہ ذکر کرتے ہو کہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن سنو وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، تم انہیں خفیہ طور پر وعدہ مت دینا۔ وہ جملہ ہے جو آج جس سے ہمارا معاشرہ اس وقت پسند ہے، ہماری عورتوں ہمارے بچوں کا استحصال، میڈیا میں آپ پڑھتے ہیں سال بھر تک، 1 سال تک جنسی استحصال کرتے رہے، شادی کا وعدہ دلاتے رہے، اخیر میں جب مطلب یہ کہ قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، غلط کام ہو گئے، یہ ہو گئے، سنتے رہے۔ اللہ پاک اس آیت کے لیے وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، وعدہ سے، لیکن سنو انہیں وعدہ مت، تم ان کی خوبصورتی، ان کی سیرت، ان کی ادائیں یہ ٹھیک ہے تم رکھتے ہو، یہ اللہ جانتا، لیکن سنو خفیہ طور پر انہیں وعدہ مت دینا۔ ہاں اگر وعدہ ہی دلانا ہو إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا،
بھلائی کا جملہ کرو. کیا؟ اگر تم مجھے چاہتی ہو رب سے دعا کرو. تم مجھے چاہتی ہو رب سے دعا کرو, میں تجھے چاہتا ہوں تو رب سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا. قول معروف سے کی تفسیر یہی ہے کہ آپ کوئی ایسا پہلو نہیں رکھ دینا کہ بعد میں تمہارے ماں باپ کو بھی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے, ان کے ماں باپ کو بھی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے. معاشرے کی اور زبردست نوجوانوں, خبردار خبردار, برائی کے قریب بھی مت جانا, زنا کے قریب بھی مت جانا. زنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ وہی عمل کرو, بلکہ زنا یہ بھی ہے کہ غیر محرم کو بری نگاہ سے دیکھنا, یہ بھی زنا ہے. بری نگاہ سے دیکھنا, ان کے خیال میں برے احساسات لانا, یہ بھی زنا ہے. اسی لیے آگے چل کر میں ایک بات بتاؤں, ایک آیت آ رہی ہے کہ اگر کسی کی شادی آ رہی ہے اسی سے آگے دیکھیے, وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, اور سنو نکاح کے عقدہ کا عزم نہ کرنا. نکاح پختہ ہونے کا عزم نہ کرنا, مطلب کرنا تو کرنا, تم لوگوں کو جو سمجھنا ہے سمجھ. افضل الانبیاء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے بڑے مشیر اعلیٰ اس وقت ابھر کر آئے ہیں تو باب العلم والد گرامی جناب ابو طالب خطبہ پڑھایا. کیوں؟ جبکہ پورا عرب مصطفیٰ کو صادق و امین سمجھتا تھا, پکا اچھی طرح 25 سال کی عمر میں, بچپن میں میرے آقا کو فیصل سمجھتا تھا. لیکن اپنی شادی کی جب بات آتی ہے تو اپنے گھر کا جو سب سے بڑا ہے دیکھا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ بالغ ہو گئے تو جو چاہو کرو. میں بالغ ہوں, بول رہی ہماری بچی جا کے 18 سال میں بالغ ہوں, سمجھ میں آنا, جہنم میں جلے تو سب بھی بول دینا اللہ میں بالغ اچھے سے جلا. نہیں ہوتا. معاشرہ, سوسائٹی اور اس میں جو نگوار کا پہلو ہے, آریت کا پہلو ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. وہ رسول جو ہمیشہ تواضع کا درس دیتے رہے, لیکن جب عظمت و برتری کے اعلان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں انا قریش ہوں, میں قریش میں سے ہوں, من خیر قریش, میں قریش میں سب سے اعلیٰ ہوں. کیوں کہا میرے آقا؟ اپنے قبیلے اور اپنی یونٹی میں میں کا جملہ کیوں کہا قوم میں؟ رسول اعظم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر سنو گھٹیا تصور جو تمہاری قومی طور پر ہے, یہ تصور کے اعتبار سے اگر تم نے چھوٹی قوم میں مجھے جنم لیتا دیکھتے تو پھر پتہ نہیں میرے قریب ہوتے یا نہیں ہوتے, میں سب سے بڑے قوم میں. کہنا یہ ہے معاشرے اور قوم اور سوسائٹی کا لحاظ ہے, اس لیے شادی بیاہ میں بھی اس بات کا لحاظ ہمیشہ ہونا چاہیے. آپ بالغ ہو گئے تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو چاہو آپ کرو, ہرگز یہ مطلب نہیں. باپ ماں بڑے, ان تمام کی سہمتی, ان کی رضا بہت ضروری ہے. ارے ضروری کیسے نہ ہو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ اولاد سے ناراض ہو کر سو جائے اور اولاد مر جائے تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے, پتہ نہیں ڈائریکٹ جہنم میں جائے. اور آپ ایک دن کی بات نہیں, یہاں تو زندگی اپنی زندگی کی بات, پوری زندگی کاٹنے کی بات کرو. ماں باپ مجبوراً اگر ہو بھی جائے راضی تو اس میں نہیں ہوتا, دل سے راضی ان کو آگے بڑھاؤ, بڑے لوگوں کو آگے بڑھاؤ, ان کی دعائیں, ان کی تمام سہمتی ہونی چاہیے. ہاں اگر بلا وجہ کچھ ہے ایسے جو شریعت کے خلاف نہیں وہ ہمارے کو ایسا ہے ان کو ستانا جو بیس ہے, بنیاد ہے وہ شریعت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, نکاح کا عقد نکاح کا عزم نہ کرنا جب تک کہ کتاب اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے. مراد یہ ہے کہ جب عدت پوری ہو جائے تب جا کر کے ان کے پاس پیغام نکاح لے جانا. عدت پوری ہو جائے پہلے ہی نہیں, ارے آپ پریشان مت ہو, ہے نا ہمارے پاس تو اور زخم دے رہے ہیں, نہیں پورے ایک دم سب ریلیکس ہو جائیں گھر میں, ایک دم ٹھیک ٹھاک سے دیکھ رہے تب جا کر کے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, یقین رکھنا کہ اللہ وہ جانتا ہے جو تیرے اندر ہے. معافی انفسکم, تیرے نفسوں میں جو ہے وہ جانتا ہے. تو منہ سے اگر بول دے رہا ہے اب پریشان مت ہو, ہم ہیں نا, یہ سب جملے ہوں گے لیکن یہ پریشان مت ہو, یہ منہ ہے, اور نفس میں جو تیرے ہے وہ اللہ جانتا ہے. فاحذروہ, لہذا اللہ سے ہی ڈرنا. فاحذروہ, اللہ ہی سے ڈرنا. نفسیات میں کیا ہے, زبان پر کیا ہے, اس میں اگر اکول نہ ہو, اس میں مساوات نہ ہو تو سمجھو اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہے, سکسیسفل ہو نہیں سکتے. تم دنیا کو گمراہ کر سکتے ہو, خدا کو گمراہ کر سکتے, خود کو گمراہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر تجھے چھوڑ دے رہا ہے, بخش رہا ہے, بردباری دکھا رہا ہے, تو یاد رکھنا میدان محشر میں تجھے نہیں چھوڑ.
بات اس آیت پر غور کریں، یہاں سے لے کر کے وَاعْلَمُوا ہر آیت کے اینڈنگ میں وَاعْلَمُوا کمال ہے، وَاعْلَمُوا یاد رکھو یہ اس وقت زیادہ بولا جاتا ہے جبکہ مطلب سامنے والے کو یہ بتانا مقصود ہو کہ تو اپنے جان پر تو اپنے علم پر غرانہ نہیں، میں بول رہا ہوں کہ یقین رکھنا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اپنی زندگی کو ایک دم دانے کر دو خدا پاک پر لا شریک۔ آگے آپ دیکھیے جو آیت آ رہی ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، بڑی اچھا ہے، تم پر یہ بات یہ گناہ بھی نہیں ہے کہ اگر تم نے بیویوں کو طلاق دے دیا ما لم تمسوهن، اس وقت جب کہ تم نے انہیں چھوا بھی نہ تھا۔ یہ مسئلہ بتا، شادی ہوئی پہلی ہی رات کو طلاق، تو اب اس میں دو صورت، ایک تو یہ کہ شادی کے اسٹیج پہ طلاق کی، اور ایک یہ کہ بیوی کے روم میں چلے گئے، بیوی کے روم میں چلے گئے شٹر لگا کے، کوئی شرعی یا طبعی رکاوٹ نہیں ہے جماع سے قربت سے، توجہ دیجیے، تو اگرچہ آپ قربت نہیں کیے ہیں تب بھی وہ قربت کی حکم میں ہے، تنہائی ہو گئی جس کو خلوت صحیحہ ہو، خلوت صحیحہ، اگر تنہائی ہو گئی اس وقت آپ طلاق دیں گے تو اب جو ہے نکاح میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے مہر کیا باندھی تھی، آگے فرمانا اور تفریضوا لهن فریضۃ، فریضہ مانے مہر، ان کے لیے جو مہر متعین کیا تھا، اگر تم نے مہر متعین کیا تھا، ایک بات دھیان دیجیے گا، تو خلوت صحیحہ ہونے کے بعد جو مہر متعین کیا تھا اگرچہ قربت نہ ہوئی ہو، اگرچہ جمع نہ ہوا ہو، تب بھی آپ کو پورا مہر دینا پڑے گا۔ خلوت صحیحہ یہ قرب اور جمع کی منزل میں ہے، اس کو مسئلے کو دھیان رکھیے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، قرآنی مطلب ڈائریکٹ۔ لا جناح علیکم، اے شوہرو، اب ترجمہ یہ کریں، اگر تم نے بیویوں کو طلاق دے دیا، عام مردوں کو کیسے طلاق دیا؟ مالم تمسوہن، اس وقت جب کہ تم نے انہیں چھوا تک نہیں تھا، چھوا سے مراد جماع یا خلوت صحیحہ نہ ہوئی، اور تفریضوا لهن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کچھ متعین کیا تھا مہر کے طور پر، ومتعوہن، انہیں برتنے کے لیے دو، انہیں فائدہ، علی الموسع قدرہ، پیسہ والوں مطلب مالداروں پر ان کے مقدار ہے، وعلی المقتر، اور جو فقیر ہیں ان کے اوپر ان کے مقدار ہے، یعنی جتنا جس اعتبار سے 10,000 باندھا تھا، 1 لاکھ باندھا تھا، 2 لاکھ باندھا تھا، قریب اور وسعت دار وغیرہ۔ متاع بالمعروف، بھلائی کے ساتھ برتنے تک کے لیے موقع دو، حقا علی المحسنین، یہ نیک کام کرنے والوں پر حق، یہ معنی ہو، یہ ایک دم جنرلی معنی ہوا، آیت کی تکمیل اس آیت میں ہو رہی ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، مفہوم وہی ہے، اور اگر تم نے ان کو طلاق دیا اس سے قبل کہ تم ان کو چھوتے، یہی تو مراد ہے، اوپر یہی مراد، تو یہ تفصیل مطلب یہ کہ توضیح الآیت بالآیت ہو کہ اگر تم نے ان کو طلاق دیا، یعنی بیویوں کو قبل اس کے کہ تم ان سے جمع کرتے یا خلوت صحیحہ کرتے، وقد فرضتم لهن فریضۃ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر بھی متعین کیا لیکن تم نے جمع نہیں کیا، خلوت صحیحہ بھی نہ کیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 20,000 اگر مہر باندھے ہیں تو 10,000 دینا پڑے گا، اس کو بولتے فنصف ما فرضتم۔ اب اس میں بولیں گے کہ امام اعظم جو بول رہے ہیں وہ قیاسی مسئلہ ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے، قیاسی مسئلہ تو ہے نہیں، ایک دم بالکل فنصف ما فرضتم، اس کا آدھا ہوگا جو تم نے متعین کیا تھا مہر، اور اگر نہیں مطلب یہ کہ خلوت صحیحہ ہو گئی تب تو پھر پورا نہیں، خلوت صحیحہ بھی جمع کچھ نہیں ہوا، اسٹیج نہیں پر دے دیے یا اندر گئے نہیں، امی کے پاس بیٹھے وہیں پر غصہ وصی میں چلا گیا، ہو گیا کر دیا، تو طلاق اگر ہو گئی قبل ایک ہی پہلی ہی رات میں ملنے سے پہلے، یا اس کی اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک دم 20 سال گزر گئے ملے ہی نہیں، پھر طلاق دیے، تب بھی یہی حکم ہے کہ آپ سمجھ جائیے کہ بیوی سے یا تو خلوت ہونا یا پھر مقاربت ہونا، تب پورے مہر دینا پڑتا شوہر کو، نہیں اگر خلوت ہوئی ہے یا جمع نہیں ہوا تو پھر آدھا مہر دینا پڑے گا۔ لیکن اس میں ایک اور صورت ہے جو آپ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا شاید، اگر مہر متعین نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بولے، ہاں مہر متعین نہیں ہوئے، خالی بس ایجاب و قبول، ظاہر ہے ایجاب و قبول ہی رکن ہے، اگر متعین ہی نہیں کیے تب کیا حکم ہے، تو اس کے لیے اسی سے ریلیٹڈ بات ہے، بتا دوں آپ کو،
ایک شخص زید کی شادی ہوئی ہندا سے، زید اور ہندا دونوں بیوی، ایجاب و قبول ہوا، بس دو گواہ کے سامنے ایجاب و قبول ہو گیا. بھول گئے قاضی صاحب مہر کو بولنے، فلاں کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا، ہاں تم نے قبول کیا، بولے تب بول دیا مہر کچھ نہیں بولے. اب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کے اس عمر کے جتنے بھی ان کے خاندان میں شادیاں ہوئی ہیں، ہندا کے خاندان میں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، اس عمر کی لڑکیوں کی، اس وقت کی شادیوں کی لڑکیوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کا مہر کتنا متعین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہندا کی سہیلی کی شادی ہوئی، اس کا مہر 20,000 ہے. تو اب ہندا کو اگرچہ نہیں کہا ہوگا لیکن 20,000 اس کو دینا پڑے گا. یہ ہے سب. یہ کوئی نہیں اگر دکھ رہا تو پھر ان کے اوپر 1 سال 2 سال پہلے کی شادی کو دیکھا جائے گا، یا پھر ان کے مطلب یہ اس کو بولتے ہیں مہر مثل. آزو بازو کی لڑکیوں کی شادی کو دیکھا جائے گا. اگر بھول سے قاضی صاحب نے مہر کا نام نہیں لیا، اس کو بولتے ہیں مہر مثل واجب ہے. مہر مثل کا مطلب ان کے سر کا، مثل مطلب طرح، تو ان کی طرح جو آزو بازو میں صحیح ہے، تو مہر مثل واجب ہو جاتی ہے اگر کسی کی شادی میں مہر کا لفظ نہ بولے ہو قاضی صاحب. شادی میں ایجاب و قبول کا لفظ ضروری ہے، بہت اس میں تفصیل ہے، فقہی تفصیل، مگر ایک لفظ بول دوں، پاسٹ کا صیغہ ہونا یا بالکل حال کا صیغہ، پرزینٹ کا صیغہ، فیوچر کا صیغہ نہیں. شادی میں فلاں کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیا، یہ پاسٹ کا صیغہ، یا فلاں کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، یہ دونوں صیغہ ہونا. دوں گا اگر بول دیے تو نکاح نہیں ہوگا. قاضی صاحب دیکھا دوں گا اگر بول دیے، ہندا کو تیرے نکاح میں دوں گا، انہیں کہہ دیا میں قبول کروں گا، کرتے رہو تم قبول، ادھر دوں گا ہوتا نہیں ہوتی شادی میں. یہ اس نکاح میں بھی یہ 2 ورڈ کا لحاظ ہے. اس کو ایجاب و قبول ماضی کا صیغہ یا حال کا صیغہ، پریزنٹ کا صیغہ یا پاسٹ کا صیغہ ہونا چاہیے، مستقبل کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ، اور اگر تم نے شوہر انہیں طلاق دے دیا ہو بعد اس قبل اس کے کہ تم نے ان سے خلوت صحیحہ یا جماع کی ہو، یعنی کرنے سے پہلے، اور تم نے ان کے لیے مہر متعین کیا، تو نہ چھونے کی صورت میں، نہ خلوت نہ جماع کی صورت میں آدھی مہر ہے. لیکن الا ان يعفون، خدا کیا مگر یہ کہ اگر بیوی معاف کر دے، مگر یہ کہ اب ظاہر ہے اب بھائی تم نے نہ چھوا ہے نہ جماع کیا ہے، اب پھر مہر کہاں ہے، ایسا ایک سائڈ سے یہ ہو رہا، مگر یہ کہ اگر بیوی معاف کر دے، یا توجہ دی، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈوری ہے، یعنی بیوی کا مطلب لڑکی کا ولی، لڑکی کا مالک. بالغہ عورت، بالغہ لڑکی معاف کرے گی تو ہوگا، اور بالغہ عورت نہیں ہے، بالغہ لڑکی نہیں ہے. بالغہ سے مراد جن پر نماز وغیرہ فرض ہے، یہ مراد ہوتا ہے. بالغہ مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں اگر معاف کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پورے مہر کو معاف کرو. وَأَن تَعْفُوا، اور یہ بھی سنو، معافی ہی اقرب للتقویٰ، معافی ہی تقویٰ سے زیادہ قریب. اس پر جانتے ہیں ام التفاسیر علامہ امام رازی نے بڑی اہم بات کہی ہے. اس میں ایک بات کہوں، تقویٰ سے زیادہ قریب معافی ہے. کہ بھائی زید نے طلاق دیا، بیوی کو نہیں چھوا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ تم اگر معاف کر دو تو زیادہ تقویٰ کے قریب. کیسے تقویٰ کے قریب ہے زیادہ؟ تقویٰ متقی پرہیزگار کیسے ہے یہاں پر بنے گے؟ معاف کرنے والا تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا ایک دم آسانی سے. جیسے مثال کہتے ہیں، ارے جب ان کو چھوا بھی نہیں، سماجی میں کچھ بھی نہیں کرا پھر بھی مہر دینا پڑا، کیسا اسلام ہے؟ یہ وسوسے آئے، اور جہاں ایمان میں وسوسے آئے یہی تقویٰ کا اپوز پڑے، یہی تقویٰ کا اپوز. تو معاف کر دو تقویٰ سے زیادہ قریب، معاف کر دو تقویٰ سے زیادہ قریب. کیوں؟ اس لیے کہ لین دین کا کوئی پہلو ہی نہیں. ہاں بھائی وہ اپنی جگہ پر سلامت ہے، ہمیں اپنی جگہ پر سلامت ہے، کوئی لین دین کا پہلو نہیں. تقویٰ زیادہ اس میں. تقویٰ سب سے بڑی چیز ہے کہ وسوسے آئیں گے، برے خیالات آئیں گے، کیسا اسلام ہے، کیا ہے، کیسے، کسی چیز کچھ ہوا نہیں، اور یہ تو تقویٰ سے زیادہ قریب معافی ہے، معاف کر دینا ہی زیادہ. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں جو احسانات ہوئے ہیں اسے بھی نہ بھولنا. اس کی تفسیر آج کے حساب سے میں کر دوں. لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو جو دیا ہے، یا لڑکے والوں نے جو لڑکی والوں کو دیا ہے، دیانت داری فضل و احسان نہیں ہے کہ ایک دم سیم ٹو سیم لوٹا دیے جائیں. جو چیز لوٹانے کی ہے
ایک دم لوٹا دیے جائیں، اس کو دھیان میں رکھو۔ ایک اور بات اس سلسلے میں بتا دو کہ طلاق کے بعد مطلب یہ کہ نکاح سے پہلے کچھ انگوٹھی پہناتے ہیں، کچھ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، خبردار طلاق نکاح سے پہلے جو چیزیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ گفٹ کی منزل میں ہے، وہ ہبہ کی منزل میں ہے، اس کا لین دین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شادی سے پہلے جو چیزیں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں وہ اس کو بولتے ہیں تحفہ محبت، اور اس کو لوٹانا حدیث پاک میں ایسا ہے جیسے کہ قید پھینک کے کتا چاٹتا، ایسا اس کا لوٹانا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر اس کو بھی لوٹا دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اتنا تولا دیا، ہم نے اتنا سولا دیا، نہیں۔ ہاں، شادی کے بعد جو چیزیں ایک دم شادی سے ریلیٹڈ، شادی سے منسوب اگر دی گئی ہے تو تقویٰ یہی ہے۔ اچھا ہوتا ہے اس میں کیا ہے، ایک مسئلہ جو اہم بتا دوں، بیوی جب تک ماشاءاللہ بیوی رہتی ظاہر ہے تو اس سے پیار وغیرہ کی وجہ سے ہر سال شادی کے ڈے پر کیا لا کر کے دیتے ہیں نا گفٹ ماشاءاللہ، اور جب طلاق ہو جاتی ہے وہ دیا تھا، یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، نہیں۔ یہاں پر دو پہلو دھیان دیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ وہاں پر نہ مانگے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ دے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیوی کو اس بنیاد پر دیا تھا کہ یہ وفادار ہے، اور طلاق کا وقوع یہ بے وفائی کو بتاتا ہے۔ دھیان دیں، یہ ہماری وفادار بیوی ہے، اس لیے ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، اور طلاق جو واقع ہو گئی ہے یہ بے وفائی کو بتاتا ہے۔ اس لیے بیوی کی دیانت یہ ہے کہ آپ لوٹا دیں، دیانت ہے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ نہیں بھی لوٹائیں تو کیونکہ گفٹ ہے، اور گفٹ کا مسئلہ جو ہے اس کو دھیان میں رکھیے گا، جب تک کہ دینے والا مر نہ جائے لوٹانے کا پہلو نہیں ہو سکتا۔ دینے والا اگر مر، بہت سارے ان کے ساتھ شرائط ہیں درر مختار وغیرہ میں ہے، لیکن بتاؤں یہاں کے حساب سے بس یہی ہے کہ آپ میں سے اگر کسی نے بھی شادی سے پہلے جو گفٹ دیے ہیں لڑکی والے کو یا لڑکے والے کو، یہ سب جو گفٹ ہیں یہ آپ کے محبت والا تحفہ کہلاتا ہے، اس کو لین دین کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور شادی میں جو چیزیں دی جاتی ہیں، عورت نے جو اپنے ماں باپ کے یہاں سے لایا ہے وہ ان چیزوں کی مکمل طور پر حقدار ہے، وہ چیزیں بالکل طور پر اگر ہے اس کے پاس گھر میں اویلیبل ہے تو وہ ان کو لوٹا دینا چاہیے، دیانت کسی میں ہے۔ اور اگر باپ نے بہو کو دیا، باپ نے داماد کو دیا تو وہ سب جو ہے ہبہ کی منزل میں، گفٹ کی منزل میں ہے، اس کو بھی نہیں لوٹانا چاہیے۔ اس کو دھیان میں رکھے گا، تقویٰ یہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تقویٰ یہی ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ ایک سوئی کا دھاگا بھی اگر دیا ہے تو لوٹا دو، تاکہ بولنا ہے میرا سوئی کا دھاگا چلے آ گیا، ہاں کبھی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ ایک ایک چیز لوٹا دی جائے۔ خیر، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسانات بھولنا نہیں، آپس کے احسانات بھولنا نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ بے شک اللہ تمہارے کرتوت پر باخبر ہے، تمہارے کرتوت پر باخبر ہے۔ ایک آیت کی تفسیر آج کے حساب سے کر دیتا ہوں، ایک آیت اور آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ دھیان دیجیے، ہے تو بڑی لمبی مگر اشارہ کر کے وسطیٰ کی تفسیر سے کروں گا، قوموا للہ قانتین کی تفسیر آئندہ درس میں کروں گا۔ حفاظت کرو تمام نمازوں کی، خاص طور سے بیچ والی نماز کی۔ ہاسن اور بینگلور کے بازو میں ایک جگہ ہے جوگل، جوگل شریف بھی بولتے ہیں، شریف بھی بولتے ہیں، تو جوگل ہے، کوئی پیر صاحب ہے، اگر آپ لوگ میں سے کوئی مریض ہیں تو اس کو دھیان رکھیے گا کہ جب حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنے میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، اس کو دھیان رکھیے کبھی بھی۔ اور مزید اگر اس کی تحقیق چاہیے تو ماشاءاللہ آپ رجوع ہو سکتے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ مصنوعی قبر بنانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مصنوعی قبر کا مطلب یہ کہ ابھی میں زندہ ہوں اور قبر بنا دی اور ہمارے مرید جا کر کے اس پر پھولا چڑھا، مصنوعی قبر اس کو بولتے ہیں۔ قبر بنانے حضرت اسی میں رہیں کہ آرام فرما رہے ہیں۔ زمین خریدنا یہ جائز ہے، قبر کی زمین خرید لے سکتے، آپ متعین کر سکتے ہاں ہم اس میں رہیں گے، ایسا رہیں گے، لیکن قبر بنا کر کے اب لوگوں سے پھولا چڑھوائیے تو یہ بالکل حرام قطعی ہے۔ بلکہ تفسیر عزیزی میں مطلب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من زار بلا مزار لعنہ اللہ، جس نے مطلب مصنوعی قبر کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ آپ گئے تھے برکت لینے کے لیے، لعنت ملی، اس لیے اس کو خیال میں رکھیں۔ تو ایک کوئی ہے وہاں پیر صاحب، ہم خود گئے، میں جب
दारुल शाह जमात अरबी कॉलेज में था 1 साल 2 साल। तो वहां से मेरे पास बात आई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा को बदल करके, और इस आयत की तफसीर के आईने में, यही आयत है, इस तफसीर के आईने में कुछ बच्चे आसान हो रहे हैं, किसी को नमाज के लिए नहीं करें कि चलो नमाज पढ़े, जो पढ़ने भी जा रहा है ना तो पता नहीं रुको, तुम जिससे मुरीद हुए हो वो तुम्हारी नमाज पढ़ लेंगे, वो तुम्हारी नमाज पढ़ लेंगे, बैठो यहीं पे। अरे बाप रे बाप। और वो हासन में बहुत सारे लोग मुरीद हो गए थे एकदम, बिल्कुल अल्लाह बचाए। और उससे पूछे ऐसा क्यों करते थे? हाँ, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, नमाज की हिफाजत करो, खासतौर से बीच वाली नमाज की, और बीच वाली नमाज से मुराद दिल वाली नमाज, क्योंकि दिल जो होता है बीच में, दिल की नमाज, दिल की नमाज वो हम पढ़ लेंगे, तुम्हारा दिल साफ अभी नहीं है, हम साफ कर देंगे, हमारा साफ है, हम पढ़ लेंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह मारता है। अब हमारे पास है, सबसे पहले तो हमारी ये आदत है कि पहले मैं पूरी दुनिया की तफसीर को खंगालता हूँ, कहीं भी मिल जाए सही हदीस में, वरना फिर फंसा दिए तो मसला। पूरी दुनिया की तफसीर हमने देखा, देखने के बाद मैं और एक मुफ्ती मसरूर हक साहब अच्छे दोनों गए, जाने के बाद बड़े अदब और एहतराम से, अरे 90 बकरे तो हमेशा रहते हैं उनकी खानका, 90 बकरे का 7 बकरे रोज कटते हैं मुरीदों के लिए। आगे देखिए, गए अदब और एहतराम के साथ बैठे हम, चलिए उसके बाद देखते ही हम लोगों को किस लिए आए आप? बस एक आयत की तफसीर पूछने के लिए, जाहिर उलमा थक चुके हैं, वली ही बताना, ऐसा थोड़ा सी ये हिम्मत, वली बताना आपको, इसकी तफसीर बता दीजिए। अब तफसीर कहते हैं अल्लाह की आयतों की तौजीह करना नक्ल के एतबार से या उर्फ के एतबार से। नक्ल का मतलब मनकूल होकर के आई हो कि रसूल ने कहा, सहाबा ने कहा, ताबईन ने कहा, तबे ताबईन ने कहा, ये नक्ल तौजीहुल आयत बिन नक्ल, ये तफसीर की तारीफ है। आयत कुरानिया की तफसीर नकलन करना, अकलन नहीं करना, नक्ल के तौर पर करना कि नबी ने कहा, सहाबी ने कहा, ताबईन ने कहा, ये ऐसा, ये है तफसीर। तो वो आयत नंबर 238 की तफसीर हम पूछने के लिए आए। तो ठंडी थी, पसीने आने शुरू हो गए, पता नहीं लेकिन हम लोग का इल्म सल्ब ना हो जाए, तो हिसाब वगैरह अपने कर लिए थे। तो आपने अपने मुरीदों को, 2-3 को, नहीं मैंने किसी को नहीं कहा, अरे नहीं कहा, कह भी दिए हैं तो आप अपना बेस बता दीजिएगा बस। दिल की नमाज इससे जो मुराद ले रहे हैं, और ये कहते हैं कि मुस्तावस बीच को बोलते हैं, और दिल बीच में होती है, सीने के बीच में होता है, और दिल की नमाज की हिफाजत करनी चाहिए और दीगर नमाज की हिफाजत करनी नहीं चाहिए। ये तफसीर हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्यों कहा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि किस किताब से कहा। कि तफसीर का बेस जो होता है ये किताब, जाहिर है नबी पाक का अगर बेस है तो या तो बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी ये सब होना चाहिए, या फिर आप ही बताइए कौन सी किताब, हम देख लें, हम साइंस पर मुतमईन हो जाएंगे, चले जाएंगे। हम बस यही पूछने के लिए हम आए हैं कि ये दिल वाली जो नमाज आप दर्स दे रहे हैं, ये दिल वाली नमाज का क्या फलसफा है? ऐसा क्या? मैंने कहा छोड़ दिया, मैं पूछने आया था सिर्फ, देखिए उनके मुरीदों को लेकर मैंने कहा सिर्फ मैंने पूछा है, अगर तुमको